اسرائیلی فوج نے کہا ہے کہ وہ غزہ پٹی کے علاقے میں فلسطینی دہشت گرد تنظیم حماس کے خلاف اپنے فضائی حملوں میں اضافے کا منصوبہ بنا رہی ہے۔ ملٹری کے ترجمان ریئر ایڈمرل ڈینیل ہگاری نے کہا کہ فضائی حملوں میں یہ شدت اسرائیل کی حماس کے خلاف جنگ کے اگلے مرحلے کی تیاریوں کا حصہ ہے۔ ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ فوج غزہ پٹی میں زمینی آپریشن کے آغاز کے لیے حالات کو عسکری حوالے سے زیادہ سازگار بنانے کی کوشش میں ہے۔ اسرائیل غزہ پٹی کے شمالی حصے کی سویلین آبادی کو پہلے ہی کہہ چکا ہے کہ وہ غزہ کے جنوب کی طرف چلی جائے تاکہ حماس کے ساتھ مسلح تنازع کی زد میں نہ آئے۔ کل ہفتے کے روز اسرائیلی فوج نے کہا تھا کہ تقریباً 7 لاکھ فلسطینی شمالی غزہ سے جنوبی غزہ کی طرف جا چکے ہیں۔ یروشلم اسرائیل نے کہا ہے کہ اس نے مغربی کنارے کے فلسطینی علاقے کے شہر جنین میں فلسطینی دہشت گرد تنظیموں حماس اور جہاد اسلامی کے دہشت گردانہ کارروائیاں کرنے والوں کو نشانہ بنانے کے لیے ایک مسجد پر فضائی حملہ کیا ہے۔ اسرائیلی فوج نے کہا کہ آج اتوار کے روز جنین کے مہاجر کیمپ میں جس مسجد کو نشانہ بنایا گیا اس کا نام الانصار مسجد تھا اور اسے دہشت گرد نہ صرف اپنے کمانڈ سینٹر کے طور پر استعمال کرتے تھے بلکہ اسے دہشت گردانہ حملوں کے منصوبوں پر عمل درآمد کے لیے ایک اڈے کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا تھا۔ فوج کے مطابق جس وقت جنین میں یہ فضائی حملہ کیا گیا اس وقت بھی وہاں عنقریب کیے جانے والے ایک دہشت گردانہ حملے کی تیاری کی جا رہی تھی۔ فلسطینی وزارت صحت نے اس حملے میں 2 افراد کی ہلاکت اور متعدد کے زخمی ہونے کی تصدیق کر دی ہے۔ تل ابیب اسرائیل لبنان میں عسکریت پسند گروپ حزب اللہ کے ساتھ بڑھتی ہوئی کشیدگی کے باعث لبنانی سرحد کے قریب اپنے مزید دیہات اور بستیاں احتیاطی طور پر خالی کروا رہا ہے۔ ملکی وزیر دفاع یوآف گیلنٹ کے دفتر کی طرف سے اتوار کے روز بتایا گیا کہ لبنانی سرحد کے قریب مزید 14 بستیوں سے ان کے مکینوں کے انخلاء کی منظوری دے دی گئی ہے۔ ابھی گزشتہ ہفتے ہی اسرائیل نے لبنانی سرحد کے ساتھ ساتھ 4 کلومیٹر چوڑے علاقے کو ایک بند ملٹری زون قرار دے دیا تھا۔ دمشق شامی حکام کے مطابق ملکی دارالحکومت دمشق کے ہوائی اڈے پر کیے گئے ایک مبینہ اسرائیلی فضائی حملے میں آج اتوار کے روز کم از کم 2 کارکن ہلاک ہو گئے۔ یہ بات شامی محکمہ موسمیات نے اپنے ایک بیان میں بتائی۔ کہا گیا ہے کہ دونوں ہلاک شدگان شامی محکمہ موسمیات کے کارکن تھے جو دمشق کے ہوائی اڈے پر تعینات تھے۔ اس مبینہ حملے کے بارے میں اسرائیل کی طرف سے کچھ نہیں کہا گیا۔ کیف یوکرینی حکام کے مطابق ملک کے مشرقی شہر خارکیف میں ڈاک کے ایک ڈپو پر کیے گئے ایک روسی میزائل حملے میں 6 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ حکام نے آج اتوار کے روز بتایا کہ گزشتہ رات کیے گئے اس فضائی حملے میں 16 افراد زخمی بھی ہوئے۔ خارکیف کے گورنر کے مطابق روسی فوج نے یہ حملہ S-300 طرز کے ایک میزائل سے کیا۔ اسی دوران یوکرینی ایئر فورس نے آج بتایا کہ اس نے ہفتے اور اتوار کی درمیانی شب روس کی طرف سے حملوں کے لیے بھیجے گئے 6 مسلح ڈرونز فضا میں ہی تباہ کر دیے۔ برلن وفاقی جرمن پولیس کے اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ ماہ جرمنی میں غیر قانونی طور پر داخل ہونے والے غیر ملکیوں اور تارکین وطن کی تعداد 21,366 رہی۔ یہ تعداد گزشتہ 7 ماہ سے نظر آنے والے اس رجحان کی تصدیق کرتی ہے کہ ملک میں غیر قانونی طور پر داخل ہونے والوں کی تعداد مسلسل بڑھتی جا رہی ہے۔ وفاقی پولیس کے ڈیٹا کے مطابق اس سال جنوری سے ستمبر تک 92,119 افراد غیر قانونی طور پر جرمنی میں داخل ہوئے۔ خدشہ ہے کہ اس سال اس تعداد کا ایک نیا ریکارڈ قائم ہو جائے گا۔ جرمنی میں غیر قانونی طور پر داخل ہونے والوں کی آج تک کی زیادہ سے زیادہ سالانہ تعداد سن 2016 میں ریکارڈ کی گئی تھی جو 1,12,000 بنتی تھی۔ کھٹمنڈو نیپال میں آج اتوار کے روز زلزلے کے طاقتور جھٹکے محسوس کیے گئے۔ فوری طور پر کسی جانی نقصان کی کوئی اطلاع نہیں ہے۔ غزہ پر صہیونی فوجیوں کے وحشیانہ اور دہشت گردانہ حملے جاری ہیں اور شہید ہونے والے نہتے فلسطینیوں کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اس درمیان القسام بریگیڈ نے صہیونی حکومت کی وحشی گری کے جواب میں صہیونی ٹھکانوں پر میزائلی حملے کیے ہیں۔ طوفان الاقصی آپریشن کے 16ویں دن غاصب صہیونی فوجیوں نے غزہ پٹی میں طبی مراکز اور مذہبی مقامات سمیت پبلک مقامات پر اپنے وحشیانہ حملوں میں شدت پیدا کر دی ہے۔ صہیونی فوج نے المعمدانی یا الاہلی ہسپتال پر حملے کے بعد مزید ہسپتالوں پر بمباری کرنے کی دھمکی دی ہے۔ صرف ہفتے کی شام غزہ پٹی کے مختلف علاقوں پر صہیونی فوج کے حملوں کے نتیجے میں 110 سے زیادہ عام شہری شہید ہو گئے۔ غزہ پر صہیونی حکومت کے وحشیانہ حملوں، رہائشی مکانات اور مساجد پر بمباری کے نتیجے میں صرف ہفتے کے روز 200 فلسطینی شہید اور 400 سے زیادہ زخمی ہوئے ہیں۔ بنابری 7 اکتوبر سے غزہ پٹی پر شروع ہونے والے صہیونی حکومت کے وحشیانہ حملوں میں اب تک 4,400 فلسطینی شہید ہو چکے ہیں، جن میں 1,756 سے زیادہ
بچے اور تقریباً 1000 خواتین شامل ہیں۔ ان حملوں میں 13,000 سے زیادہ فلسطینی زخمی بھی ہوئے ہیں۔ غزہ پٹی میں طبی ذرائع نے خبر دی ہے کہ غزہ کے رہائشی علاقوں پر گزشتہ شب کی بمباری کے نتیجے میں 50 فلسطینی شہید ہوئے ہیں۔ دوسری جانب القسام بریگیڈ نے غزہ میں عام شہریوں کے قتل عام کے خلاف جوابی کارروائی کرتے ہوئے مقبوضہ تل ابیب پر میزائلی حملہ کیا ہے۔ عبری زبان سے تعلق رکھنے والے ذرائع ابلاغ نے تل ابیب میں خوفناک دھماکے اور سائرن بجنے کی خبر دی ہے۔ ایک جانب غزہ پر غاصب صہیونیوں کے حملے جاری ہیں تو دوسری جانب ذرائع نے مغربی کنارے میں فلسطینیوں اور صہیونی فوجیوں کے درمیان وسیع جھڑپوں کی خبر دی ہے۔ یہ جھڑپیں مغربی کنارے میں غزہ سے تعلق رکھنے والے بعض مزدوروں کی گرفتاری اور ایک فلسطینی کی شہادت اور جنین پناہ گزین کیمپ میں ایک مسجد پر غاصب صہیونیوں کے فضائی حملے میں مزید 5 فلسطینیوں کی شہادت کے بعد شروع ہوئیں۔ واضح ہے کہ غاصب صہیونی فوج نے دعویٰ کیا ہے کہ حماس اور جہاد اسلامی سے تعلق رکھنے والا ایک گروہ اس پناہ گزین کیمپ میں موجود تھا اور وہ اسرائیل کے خلاف کارروائی کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ صہیونی فوج کے ریڈیو نے بھی کہا ہے کہ ایک جنگی طیارے نے جنین مسجد کو اپنے حملے کا نشانہ بنایا ہے۔ جنین ہسپتال کے سربراہ نے کہا ہے کہ جنین پناہ گزین کیمپ پر غاصب اسرائیل کے حملے میں متعدد فلسطینی شہید اور زخمی ہوئے ہیں۔ المیادین کے نامہ نگار نے رپورٹ دی ہے کہ انتہا پسند صہیونیوں نے جنوبی نابلس میں واقع ہوارا علاقے پر حملہ اور فلسطینیوں کے گھروں کی جانب فائرنگ کی ہے۔ اس نامہ نگار کا کہنا ہے کہ مغربی کنارے کے شمال میں واقع طوباس علاقے میں استقامت کے مجاہدین اور غاصب صہیونی فوجیوں کے درمیان جھڑپ ہوئی ہے۔ گزشتہ شب طول کرم کے علاقے میں صہیونی فوجیوں کی فائرنگ میں 19 سالہ فلسطینی شہید ہو گیا۔ صہیونی حکومت نے اتوار کے دن سے غزہ پٹی پر اپنے حملوں میں شدت پیدا کرنے کا اعلان کیا ہے۔ اقوام متحدہ اور سلامتی کونسل نے فلسطینیوں پر غاصب صہیونی حکومت کے مظالم سے چشمپوشی اختیار کر رکھی ہے اور مغربی ممالک غزہ پٹی پر غاصبوں کے حملوں کی حمایت کر رہے ہیں۔ یہ سب ایسی حالت میں ہے کہ جب تل ابیب نے اس علاقے پر اپنے حملوں میں شدت پیدا کرنے کا اعلان کیا ہے۔ تل ابیب کی ٹی وی چینل 13 نے اپنے رپورٹ میں کہا ہے کہ اس حکومت کی فوج نے غزہ پٹی پر زمینی حملے کی تیاری مکمل کر لی ہے اور وہ اس سلسلے میں سیاسی کابینہ کی تائید کی منتظر ہے۔ صہیونی وزیر جنگ یوآف گلنٹ نے غزہ پٹی کے مکمل محاصرے کا حکم دیتے ہوئے اس علاقے میں ہر طرح کی خوراک، ادویات، ایندھن، بجلی اور پانی کی سپلائی کو ممنوع کر دیا ہے۔ فلسطینی وزارت صحت کے اعداد و شمار کے مطابق غزہ پٹی اور مغربی کنارے پر غاصب صہیونی حکومت کے حملوں میں تقریباً 5,000 افراد شہید اور 14,000 سے زیادہ زخمی ہو چکے ہیں۔ صہیونی حکومت نے شام کے دمشق اور حلب ہوائی اڈوں پر میزائلی حملے کیے ہیں۔ صہیونی حکومت نے اتوار کے دن بحیرہ روم کی جانب سے دمشق اور حلب کے بین الاقوامی ہوائی اڈوں پر میزائلی حملے کیے ہیں، جن کے نتیجے میں دمشق ایئرپورٹ میں ایک عام شہری شہید اور ایک مزدور زخمی ہو گیا ہے۔ دونوں ہوائی اڈوں کے رن ویز کو نقصان پہنچا ہے، جس کے نتیجے میں ان رن ویز سے پروازوں کی آمد و رفت کا سلسلہ بند کر دیا گیا۔ شام کی وزارت ٹرانسپورٹ نے بھی کہا ہے کہ دمشق اور حلب کے ہوائی اڈوں کی طے شدہ پروازوں کو لاذقیہ کے بین الاقوامی ہوائی اڈے پر منتقل کر دیا گیا ہے۔ شامی ایئر ڈیفنس نے دمشق اور حلب ہوائی اڈوں پر صہیونی حملوں کے خلاف جوابی کارروائی کی اور آج صبح دمشق ہوائی اڈے کے قریب سنائی دینے والی دھماکے کی خوفناک آواز صہیونی دشمن کے میزائل کو فضا میں تباہ کرنے کی آواز تھی۔ حالیہ 2 ہفتوں کے دوران صہیونی حکومت نے تیسری بار دمشق اور حلب ہوائی اڈوں پر حملے کیے ہیں۔ امریکہ نے غاصب اسرائیل کی اندھی حمایت میں سلامتی کونسل میں غزہ میں صہیونیوں کے حملے کے دوران ایک قرارداد کا مسودہ پیش کیا ہے، جس میں حماس کی مذمت کی گئی ہے، لیکن غزہ میں کسی جنگ بندی کی بات نہیں کہی گئی ہے۔ امریکہ نے اس قرارداد میں غزہ پر صہیونی حکومت کے وحشیانہ حملوں کو قانونی اور جائز بتایا اور حماس کے توسط سے قیدی بنائے گئے اسرائیلیوں کی رہائی کا مطالبہ کیا ہے۔ اس قرارداد میں سلامتی کونسل میں صہیونی حکومت کی سب سے بڑی حامی حکومت امریکہ نے غزہ کے حملوں میں صرف عام شہریوں کی جانوں کو
کوئی نقصان نہ پہنچائے جانے کی بات کہی ہے۔ امریکہ نے ایسے میں انسانیت سوز قرارداد کا مسودہ پیش کیا کہ جب گزشتہ دنوں اسی امریکہ نے روس اور برازیل کی جانب سے غزہ پر بچوں کی قاتل حکومت کے جارحانہ حملے روکے جانے کا پابند بنا جانے پر مبنی قرارداد کو ویٹو کر دیا تھا۔ غاصب صہیونی حکومت کے جرائم کی مذمت اور غزہ کے عوام کی حمایت میں واشنگٹن اور نیو یارک میں بڑے بڑے مظاہروں کے بعد لاس اینجلس میں بھی امریکی عوام کی ایک بڑی تعداد نے فلسطین کی حمایت میں مظاہرہ کیا ہے۔ امریکہ کے ساتھ یورپ کے دیگر ملکوں میں بھی فلسطینیوں کی حمایت اور صہیونی حکومت کے وحشیانہ حملوں کی مذمت میں مظاہرے کیے جا رہے ہیں۔ امریکی شہر لاس اینجلس میں مظاہرے کے شرکاء نے اپنے ہاتھوں میں فلسطین کا پرچم اٹھا کر فلسطین کی حمایت اور غاصب اسرائیلی حکومت کی بربریت کے خلاف نعرے لگائے اور غزہ میں جنگ بندی کا مطالبہ کیا۔ امریکی مظاہرین نے اسرائیل کے لیے امریکہ کی اندھی حمایت کی بھی مخالفت کی اور بائیڈن انتظامیہ پر زور دیا کہ وہ اسرائیلی حکومت کو غزہ پر بمباری اور حملہ کرنے سے باز رکھے۔ کینیڈا کے شہر وینکوور میں بھی عوام نے بڑے پیمانے پر احتجاج کیا اور صہیونی حکومت کے جرائم کی مذمت کی۔ ادھر لندن میں ایک ایسے وقت جب برطانیہ کے وزیر داخلہ نے فلسطین کا پرچم لہرانے کو بھی جرم قرار دیا ہے، ہفتے کے روز لاکھوں افراد نے فلسطین کا پرچم اور صہیونیت مخالف پلے کارڈ اٹھا کر مظاہرے کیے اور صہیونی حکومت کے جرائم کی مذمت میں نعرے لگائے۔ برطانیہ کے نگراں اداروں کے مطابق برطانیہ کی تاریخ میں صہیونیت مخالف یہ سب سے بڑا مظاہرہ تھا۔ برطانیہ کی پولیس نے کہا کہ اس نے ہفتے کے روز فلسطین کے حامی 10 لوگوں کو گرفتار کیا ہے۔ برطانیہ کے وزیر داخلہ نے اس سے قبل عربی ترانوں کو ممنوع قرار دیتے ہوئے اعلان کیا تھا کہ فلسطینی پرچم کا اٹھانا جرم ہے۔ مظاہرین نے غزہ میں اسرائیل کے جنگی جرائم کے خاتمے اور جارِ صہیونی حکومت کے لیے مغربی حکومتوں کی حمایت بند کرنے کا مطالبہ کیا اور اس جارِ صہیونیوں کو جنگی مجرم کی حیثیت سے کڑی سزا دیے جانے پر بھی زور دیا ہے۔ مظاہرے میں تقریباً 3 لاکھ سے زیادہ افراد سڑکوں پر اترے تھے۔ گزشتہ 2 ہفتوں کے دوران فلسطین کی حمایت میں برطانیہ کے دارالحکومت میں ہونے والا یہ چوتھا بڑا مظاہرہ ہے۔ دریاسنا تقریباً 70,000 افراد نے ہفتے کی شام اسپین کے بارسلونا میں اجتماع کیا اور فلسطین میں نسل کشی بند کرو جیسے نعرے لگائے۔ مظاہرین نے بارسلونا میں یورپی یونین کے رہنماؤں سے مطالبہ کیا کہ وہ علاقے میں فوری طور پر جنگ بندی نافذ کرے اور صہیونی حکومت کے لیے ہتھیاروں کی ترسیل کو بند کرے۔ مظاہرین نے اسی طرح مطالبہ کیا کہ غزہ میں انسان دوستانہ امداد پہنچائے جانے کے مقصد سے ایک کوریڈور کھولا جائے۔ مظاہرین نے یورپی یونین سے مطالبہ کیا کہ صہیونی حکومت کے خلاف پابندی لگا کر فلسطینیوں کے خلاف غاصبانہ قبضے، استعمار اور نسل پرستی کو ختم کیا جائے اور 80 لاکھ فلسطینی پناہ گزینوں کی واپسی کی اجازت دی جائے۔ مصر کے بھی شہروں قاہرہ، اسکندریہ، دمنہور اور مصر کے دیگر صوبوں میں بھی مصری عوام نے سڑکوں پر مظاہرے کیے۔ اس رپورٹ کے مطابق شہر دمنہور میں مظاہرین نے نعرے لگائے کہ مزاحمتی گروہ دہشت گرد نہیں ہے۔ گزشتہ روز ایک صہیونی صحافی نے فلسطینی مزاحمت اور حزب اللہ کی حمایت میں مصریوں کے مظاہرے کی ویڈیو نشر کر کے عالم اسلام میں مزاحمتی محور کی مقبولیت کے تعلق سے تل ابیب کے حکام کو خبردار کیا تھا۔ ایران اور عمان کے وزرائے خارجہ نے فلسطینی عوام کی مدد کے لیے اسلامی ملکوں کے اقدامات اور کوششوں کے ہم آہنگ ہونے پر تاکید کی ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان اور عمان کے وزیر خارجہ بدر بوسعیدی نے ٹیلی فونی گفتگو میں فلسطینی عوام، خاص طور پر بچوں کا قتل عام فوری روکے جانے، غزہ کا محاصرہ فوری طور پر ختم کیے جانے اور ایندھن، خوراک، دوا اور طبی وسائل پر مشتمل انسان دوستانہ امداد کی ترسیل کی راہوں کا جائزہ لیا۔ ایران اور عمان کے وزرائے خارجہ نے اسی طرح غزہ سے فلسطینی باشندوں کے جبری انخلاء کی پالیسی کے خلاف اپنی ٹھوس مخالفت کا اعلان کیا۔ صہیونی حکومت فلسطینیوں کی طوفان الاقصی کارروائیوں میں اپنی بھاری شکست کی تلافی کے لیے فلسطین کے مظلوم عوام کا قتل عام کر رہی ہے۔